زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ تمہیں معمولی سمجھنے لگے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر خود تم سے ملنے کے لیے ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ صرف دو لوگ مقدر بدلنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات لوگ اچھا بننے کی اتنی کوشش نہیں کرتے جتنی وہ اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لی جائے تو اللہ جو بھی مانگو ضرور عطا کرتا ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے کہ کون کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور فاصلہ اس کا احساس دلا دیتے ہیں۔ رشتے بنانے سے پہلے ان کا تقدس سیکھو۔ کسی کے برا کہنے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کے اچھا کہنے سے ہم اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے خوش رہا کریں، کیونکہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ زندگی کسی اور کا خواب ہو۔ جس ملک میں 2 وقت کی روٹی کے لیے پردیس جانا پڑے، وہاں آزادی کے سٹیٹس لگانا ہماری نسل کی توہین ہے۔ تم جھولی جو سب کے سامنے پھیلاتے ہو، اس جھولی کو صرف اللہ کے سامنے پھیلا کر دیکھو۔ بس ایک وہی ہے جو اسے بھر سکتا ہے۔ کرم کرنا اور بھرم رکھنا اسے خوب آتا ہے۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ تم اس پر یقین رکھ کر تو دیکھو۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے جتنی اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ اپنے اعمال کی خبر کسی نے نہیں رکھی مگر خدا سے مقدر کا گلہ ہر کسی کو ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں، تربیت سے ہوتا ہے۔ جو کنویں سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ جن ہاتھوں نے تمہیں نوالے بنا کر کھلائے ہوں، ان کا قرض تم اپنے ہاتھوں پر چھالے ڈال کر بھی نہیں ادا کر سکتے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچئے جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں اور بوڑھے ماں باپ کے ساتھ۔ جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو کہ اے اللہ پاک، تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں۔ مرنے کے بعد فوتگی میں آج کی روٹی ہماری طرف سے کہنے سے بہتر ہے کہ بیماری کے وقت آج کی دوائی ہماری طرف سے کہیں، زیادہ بہتر ہوگا۔ آخر میں صرف وہی تمہارے ساتھ رہے گا جس نے تمہاری روح کی خوبصورتی کو دیکھا ہوگا، اور وہ جو تمہارے ظاہر سے متاثر ہوئے ہوں گے بہت جلد چلے جائیں گے۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر لوگ سمجھیں تو۔ بات بنانے کے لیے الفاظ تو بہت ہوتے ہیں، لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر اس پہ دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنی۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی، جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہیں، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث مت کرو، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سچ کو بھی جھوٹ ثابت کر دے گا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے
सब जान कर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की चालाकियां देखना कि वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए कहां तक जा सकता है। रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाएं, लेकिन अगर हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाएं। बेनस्ले लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि तुम उन्हें जितनी इज्जत दोगे वो तुम्हें उतनी ही तकलीफ देंगे। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी है ताकि पता चल सके कि कौन आपका हाथ थाम कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर।